کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسی خصلتوں یعنی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جس انسان نے بھی ان تینوں خوبیوں کو پا لیا، جس انسان کے اندر یہ تینوں خوبیاں پیدا ہو گئی، سمجھو اس انسان نے پوری ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، پورا ایمان پا لیا اس نے، صرف 3 ایسی خوبیاں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب اور کیسے گزرے ہیں آپ کے روزے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے جو روزے ہی نہیں رکھتے۔ عجیب بات ہے یار، روزے تو ہم پر فرض ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے اور ہمارا فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے وہ تو ادا کرنی پڑتی ہے نا ہر حال میں۔ تو روزہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ انسان دیکھے نا چھپ، اور اگر چاہے تو وہ چھپ کر کھا پی سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دغا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ لیتے ہیں نا۔ اور ہمیں روزہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کوشش کیا کرو کہ آپ کا روزہ نہ ہی چھوٹے تو اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ ہم نا 2 صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، صرف 2 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور دوسری صورت یہ کہ اگر تم سفر پہ ہو، سفر پہ جانا ہے تم نے، تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن ان دونوں کی ایک شرط ہے، شرط یہ کہ تمہیں بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ جتنے روزے تم نے چھوڑے نا، بعد میں وہ روزے تمہیں رکھنے پڑیں گے اور پھر پورے کرنے پڑیں گے۔ روزہ ایک بہت پیاری سی عبادت ہے، ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 14 ہم نے کی تھی، حدیث نمبر 15 جو ہے نا وہ بھی 14 جیسی ہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد اور باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مجھے ان سے زیادہ محبت نہ کرے جب تک، یہی اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 16 کی طرف، جس میں بات کی گئی ہے کہ 3 ایسی خصلتیں یعنی 3 ایسی خوبیاں جو کہ ایک انسان میں اگر پیدا ہو جائیں تو وہ انسان پورے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اور یہ 3 خوبیاں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی نا، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خوبی، وہ انسان جس کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، اپنے ماں باپ، اولاد، جان مال، ہر چیز سے زیادہ اس کو اپنے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہوگی۔ اور دوسری خوبی یہ کہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے چاہتے ہیں کہ تم اس سے محبت رکھو تو تم رکھو، اللہ چاہتے ہیں اس سے بغض رکھو تو تم بغض رکھو، اس سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کے جو غریب لوگ ہیں نا، آپ ان سے بے انتہا محبت کرو، کیونکہ ان لوگوں سے مجھے بھی بے انتہا محبت ہے، کیونکہ یہ لوگ مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور آج کل ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہی جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے عرب میں، مکہ مکرمہ میں، تو وہاں کے جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ غریب لوگ ان کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھے، وہ نیچے بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب دعوت دے رہے تھے نا ہمارے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کچھ لوگوں نے جو بڑے سردار تھے انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو بولا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول تب کریں گے، ہم تب یہاں پر آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے جب یہ غریب لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر یہ بیٹھے ہوں گے تو ہم بالکل بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے ان کے ہوتے ہوئے یہاں۔ تو ان غریب لوگوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، ہمارے نبی کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لی، تو ہمارے نبی نے جب ان کی اس شرط کو سنا تو آپ نے قبول کر لیا، آپ نے بولا کہ ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ وہ ہیں جن سے مجھے بے انتہا محبت ہے، تو یہ لوگ یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے یہاں پہ رکنا ہے تو وہ رک سکتے ہیں اور اگر جانا ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت اپنے نبی پر نازل کر کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے غریب لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ اور آج کل وہی جاہلیت کا دور واپس سے کہ امیر غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، غریب مرتا ہے تو مر جائے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسری خوبی یہ کہ وہ انسان کفر کی طرف واپس لوٹنے کو اتنا برا سمجھے کہ جیسے وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اور آپ گناہوں سے بڑی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں تو پیچھے چھوڑ دیں، ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیں، اپنے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے رہیں اس کی طرف، اپنے نفس کی نہیں سنیں، اپنے ضمیر کی سنیں، اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں آپ۔ اور سب سے بڑا کفر تو شرک ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک چھوڑ دیتے ہیں وہ واپس نہیں جا سکتے، اگر وہ واپس جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا شرک کی معافی نہیں ہے جب تک سچے دل سے اس کی توبہ نہ کی جائے اور واپس اس کی طرف لوٹنے کو برا نہ جانا جائے۔ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، معاف بھی کرتا ہے اپنے بندے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفر کی طرف جانے سے منع کیا ہے، اس کی طرف واپس سوچو بھی نہیں اس کو۔ تو ہم نے 3 بہت ہی پیاری خوبیوں کی بات کی جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان میں اگر ہوں گی تو وہ انسان کی ساری مٹھاس کو پالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم ان خوبیوں پر کھرا اتر سکیں، آمین ثم آمین۔ اپنی حدیث کو دیکھتے ہیں، آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 16، بک صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ ہوپ سو آپ نے حدیث کو پورا اچھے سے سنا ہے، اچھے سے سمجھا ہے، کیونکہ حدیث آج کی بہت امپورٹنٹ تھی اور میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوب ساری خوشیاں عطا کرے، سارے غم دکھ ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔